السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا بھائی راشد سیف اللہ۔ آئیے آج میں آپ کو مدینہ یونیورسٹی کا سیر کراتا ہوں، مدینہ یونیورسٹی کے مختصر تعارف کے ساتھ۔ مدینہ یونیورسٹی کا قیام شاہی فرمان نمبر 11 کے تحت مورخہ 25 ربیع الاول 1381 ہجری بمطابق 6 ستمبر 1962 عیسوی کو عمل میں آیا اور اس میں تعلیم کا باقاعدہ آغاز 2 جمادی الاولیٰ 1381 ہجری بروز اتوار کو ہوا۔ اسلامی یونیورسٹی کا مقصد سعودی بین الاقوامی ادارہ ہونے کی حیثیت سے دنیا کے ممالک کے طلباء کو اسلامی اور عربی علوم اور دیگر علوم کی تعلیم دینا اور سائنسی تحقیق اور نمایاں سوشل خدمات کے لیے ٹیکنالوجی کا زیادہ سے زیادہ بہترین استعمال کر کے اسلام کے دائمی پیغام کو عام کرنے کے اپنے مشن کو حاصل کرنا ہے۔ 60 سال پہلے اسلامی یونیورسٹی کے آغاز سے لے کر اب تک 170 سے زیادہ ممالک کے طلباء یونیورسٹی میں داخلہ لے چکے ہیں اور اس وقت 140 سے زیادہ ممالک کے طلباء اس میں زیر تعلیم ہے، جو اس کے تقریباً 75% ریگولر طلباء کی نمائندگی کرتے ہیں۔ بین الاقوامی اسکالرشپس کا تعارف۔ بیرونی اسکالرشپ سے مراد وہ تعلیمی نشست ہے جو سعودی عرب سے باہر مقیم غیر سعودی طالب علم مملکت سعودی عرب کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے حاصل کرتا ہے۔ یہ انڈر گریجویٹ سطح پر ریگولر طلباء کے لیے ایک مفت نشست ہے جو سعودی عرب کی حکومت کی طرف سے بین الاقوامی طلباء کو فراہم کی جاتی ہے، جس میں طلباء کو متعدد مالی مراعات کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کے ماحول کے لیے موزوں ضروریات فراہم کی جاتی ہے۔ بین الاقوامی اسکالرشپ حاصل کرنے والے طالب علم کے لیے مالی مراعات: ماہانہ الاؤنس، کتابوں کے لیے 1 ماہ کا سالانہ بونس، اور یہ صرف تعلیم کو توسیع اضافی سمسٹر کے بغیر مخصوص 4 سالہ قانونی مدت میں مکمل کرنے والے کو ملے گا۔ یونیورسٹی پہنچنے پر سامان کے لیے 2 ماہ کا بونس۔ ہر تعلیمی سال کے اختتام پر سفر کے لیے طالب علم کی رہائش گاہ کے قریب ترین ہوائی اڈے تک کا اکانومی کلاس کا ٹکٹ، بشرطے کہ طالب علم نے کسی دوسری پارٹی سے ٹکٹ حاصل نہ کیا ہو۔ کتابوں کی شاپنگ کے لیے گریجویشن الاؤنس کے طور پر 3 ماہ کا وظیفہ۔ بین الاقوامی اسکالرشپ کے طالب علم کو فراہم کردہ سہولیات: یونیورسٹی ہاسٹل، مفت طبی خدمات، جامعہ کے کیمپس اور مدینہ اور مسجد نبوی کے درمیان آمد و رفت کے لیے فری بس سروس، ڈسکاؤنٹ کھانا، مشاورت اور رہنمائی، سائنسی اور ثقافتی سرگرمیاں، مرکزی لائبریری۔ یونیورسٹی اپنے طالب علم کے لیے یونیورسٹی کے اندر عوامی سہولیات کی فراہمی کی خواہاں ہے، لہٰذا اس نے ذمہ دار حکام کے ساتھ مل کر یونیورسٹی کے متعلقہ افراد کو درج ذیل ضروری سہولیات کی فراہمی کے لیے پروگرام طے کیا ہے، جو یہ ہے: شاپنگ سینٹرز، ریسٹورنٹ اور فاسٹ فوڈ اسٹورز، الطیار کمپنی برائے سفر و سیاحت اور کارگو کا دفتر، ڈاک خانہ، سعودی ایئر لائنز کا دفتر، فوٹو کاپی وغیرہ کی دکانیں، تجارتی کتب خانے۔ تعلیمی پروگرامز: شرعی کالجز، شریعہ 4 سال، دعویٰ و اصول دین یعنی عقیدہ اور مذاہب 4 سال، قرآن کریم اور علوم اسلامیہ 4 سال، حدیث شریف اور علوم اسلامیہ 4 سال، عربی زبان 4 سال، قوانین اور عدالتی نظام 4 سال۔ انجینئرنگ کالجز: سائنسی کالجز میں داخلے کے لیے مشترکہ تیاری کے سال کو پاس کرنا ضروری ہے، پھر اس کے بعد کالجز میں طالب علم کو مجموعی حاصل کردہ نمبرز اور دستیاب نشستوں کے مطابق داخلہ دیا جائے گا۔ انجینئرنگ کالج: الیکٹریکل انجینئرنگ 5 سال، میکینیکل انجینئرنگ 5 سال، سول انجینئرنگ 5 سال۔ کمپیوٹر کالج: کمپیوٹر سائنس 5 سال، انفارمیشن سسٹم 5 سال، انفارمیشن ٹیکنالوجی 5 سال۔ کلیت العلوم: فزکس 4 سال، کیمسٹری 4 سال، ریاضی 4 سال۔ ادارہ برائے تعلیم عربی زبان: عربی زبان کی تعلیم غیر عرب کے لیے 2 سال ہے۔ عربی زبان کی تعلیم کے ادارے: معہد تعلیم اللغت العربیہ میں داخلہ دراصل شرعی کالجز میں داخلے کے لیے تیاری کا ایک مرحلہ ہے اور اس میں طالب علم اپنی خواہش اور مرضی کے مطابق داخلہ نہیں لے سکتا، بلکہ یونیورسٹی خود فیصلہ کرے گی کہ عربی زبان کے ٹیسٹ اکفا میں طلباء کے نمبرز کے حساب سے اس میں کس کو داخلہ دینا ہے۔ داخلے کے مراحل: اولاً
آن لائن پورٹل پر درخواست بھیجنا۔ ثانیاً درخواستوں کی جانچ پڑتال۔ ثالثاً عربی زبان کے لیول کو معلوم کرنے کے لیے امتحان اکفا یا دینی و شرعی کالجز میں داخلے کے خواہش مند ان طلباء کے لیے جو انٹرمیڈیٹ کا سرٹیفکیٹ حاصل کر چکے ہوں اور ان کا تعلق ان ممالک سے ہو جہاں ان کی تعلیمی زبان عربی نہیں ہے۔ رابعاً درخواستوں کی اسٹڈی کرنا۔ خامساً یونیورسٹی کی جانب سے ابتدائی طور پر داخلہ ہونا اور حتمی داخلے کے لیے وزارت تعلیم کی منظوری کا انتظار کرنا۔ سادساً حتمی داخلے کا نوٹس۔ اس نوٹس کے موصول ہونے کے بعد نمبر 1 درخواست گزار کو اپنی تعلیمی خواہش کی تصدیق اور کنفرمیشن کرنی ہوگی۔ نمبر 2 اپنے پاسپورٹ اور تعلیمی سند کی تصویر اپڈیٹ کرنی ہوگی اور آمدہ سمسٹر کا تعین کرنا ہوگا۔ نمبر 3 ویزا کے حصول کے لیے مطلوبہ کاغذات کو مکمل کرنا ہوگا۔ سابعاً ویزا لینا۔ ثامناً ویزا کی کاپی منسلک کرنا اور آنے کے لیے ٹکٹ کی درخواست دینا۔ تاسعاً یونیورسٹی آمد اور رجسٹریشن کروانا۔ داخلے کے لیے شرائط۔ درخواست گزار ہائی اسکول ڈپلومہ یا اس کے مساوی سرٹیفکیٹ مملکت سعودی عرب کے اندر سے یا باہر سے حاصل کردہ ہو۔ نوٹ: ثانوی اسکول سے فارغ التحصیل ہونے سے پہلے اسلامی یونیورسٹی میں داخلے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں اگر سرٹیفکیٹ کے حصول میں 1 سال یا اس سے کم وقت باقی ہو، لیکن درخواست گزار کو اس وقت دستیاب مارک شیٹ کی تصویر منسلک کرنی ہوگی اور درخواست گزار سرٹیفکیٹ کے ملتے ہی 1 سال کی مدت کے دوران اس کو منسلک کرنے کا پابند ہوگا۔ ہائی اسکول ڈپلومہ یا اس کے مساوی سرٹیفکیٹ کو حاصل کیے ہوئے 5 سال سے زیادہ نہیں ہوئے ہوں۔ درخواست گزار سعودی عرب میں مقیم نہ ہو، اچھے اخلاق اور کردار کا حامل ہو، عمر 17 سال سے کم اور 25 سال سے زیادہ نہ ہو، نظم و ضبط کی بنا پر کسی اور یونیورسٹی سے نکالا نہ گیا ہو، درخواست گزار نے سعودی عرب کے کسی بھی تعلیمی ادارے سے کوئی اور اسکالرشپ حاصل نہ کی ہو، سرٹیفکیٹ اور کاغذات اپنے ملک کے مجاز حکام سے تصدیق شدہ ہو۔ پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ، اپنے ملک کے کسی معروف ادارے یا کسی مذہبی شخصیت کا تزکیہ۔ میڈیکل سرٹیفکیٹ، درخواست دیتے وقت یونیورسٹی کی طرف سے کوئی بھی اعلان کردہ امتحان پاس کرنا، ریاست اور مدینہ یونیورسٹی کے قواعد و ضوابط کی پابندی کرنے کا عہد کرنا، قرآن کریم کے کالج میں داخلے کے لیے مکمل قرآن کریم کا حافظ ہونا اور اس کے لیے زبانی امتحان پاس کرنا شرط ہے، شرعی کالجوں میں داخلے کے لیے ضروری ہے۔ عربی زبان کے لیول کو معلوم کرنے کے امتحان اکفا میں شامل ہونا یہ ایسے طلباء کے لیے جنہوں نے کسی ایسے ملک سے سیکنڈری سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہو جہاں تعلیمی زبان عربی نہیں ہے۔ یاد رہے کہ یہ امتحان پاس کرنا ضروری نہیں ہے۔ سائنسی کالجوں میں داخلے کے لیے ضروری ہے کہ طالب علم نے ہائی اسکول ڈپلومہ یا اس کے مساوی سرٹیفکیٹ سائنسی شعبے میں حاصل کیا ہو۔ انگریزی زبان میں مہارت ہو۔ وہ طلبہ جنہوں نے کسی ایسے ملک سے سیکنڈری سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہو جہاں تعلیمی زبان انگریزی نہیں ہے تو ان کے لیے ٹوفیل ٹیسٹ میں کم سے کم 500 نمبرز یا اس کے مساوی مندرجہ ذیل امتحانات سے بیان کردہ مطلوبہ نمبرز حاصل کرنے کا سرٹیفکیٹ پیش کرنا ضروری ہے۔